یہ 2016 کا بھارت ہے، انگلینڈ بنام ویسٹ انڈیز T20 ورلڈ کپ کا فائنل ہے اور ویسٹ انڈیز کو جیتنے کے لیے 18 رنز چاہیے۔ گیند تھماتے ہیں کپتان بین سٹوک کو اور سب کی امیدیں، سب کی نظریں بین سٹوک پر تھیں۔ سب یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ میچ انگلینڈ تقریباً جیت چکا ہے، لیکن جو کچھ ہوا اس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ کارلوس بریتھویٹ نے 4 مسلسل گیندوں پر 4 شاندار چھکے لگا کر نہ صرف میچ جیتا بلکہ عالمی کرکٹ پر اپنی دھاک بٹھاتے ہوئے دنیا کو بتلا دیا کہ ویسٹ انڈیز اگر T20 کی 2 ٹائم چیمپئن ہے تو ویسے نہیں ہے۔ وہ بدقسمت باؤلر بین سٹوک تھے، انہوں نے ہار نہیں مانی، وہ مسلسل کارکردگی دکھاتے رہے۔ اگر وہ کسی سب کانٹیننٹ ملک میں ہوتے، پاکستان انڈیا کے برصغیر کے کسی ملک میں ہوتے، تو ایسی بری کارکردگی کے بعد کہ 1 سائیڈڈ فائنل ہروانے کے بعد ان کی ٹیم، ان کی انتظامیہ، ان کے کوچز، ان کے دانشور، ان کا سوشل میڈیا ان کا جینا حرام کر دیتا اور اٹھا کے باہر پھینک دیتے۔ لیکن وہ بین سٹوک تھا، وہ لڑنا جانتا تھا، اس نے لڑائی کی، اس نے کارکردگی دکھائی، بلے کے ساتھ بھی گیند کے ساتھ بھی 2 دھاری تلوار بنا۔ میں آپ کو ایک واقعہ یاد دلانا چاہتا ہوں۔ یہ انگلینڈ بنام آسٹریلیا ہے۔ جس طرح پاکستان بنام بھارت دنیا بھر کی نظریں اس مقابلے پر ہوتی ہیں، اسی طرح یہ انگلینڈ بنام آسٹریلیا ایشیا سیریز کا میچ ہے اور بین سٹوک بمقابلہ آسٹریلیا۔ شدید انتظار کے بعد ایشیا سیریز کا یہ تیسرا ٹیسٹ لیڈز میں کھیلا جا رہا ہے۔ انگلش ٹیم کو ٹارگٹ ملتا ہے 359 رنز کا، جو پہلی اننگز میں 67 رنز پر آؤٹ ہونے والی انگلش ٹیم کے لیے کوہ گراں تھا، ایک پہاڑ عبور کرنے کے مترادف تھا۔ اگلے آنے والے چند لمحوں میں کیا کرکٹ امر ہونے والی ہے؟ کیا ایک ایسا کھلاڑی دنیا کو ملنے والا ہے جس نے حقیقی آل راؤنڈر کسے کہتے ہیں کر دکھایا؟ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ 141 کے سکور پر بین سٹوک کریز پر آتے ہیں اور اپنی ٹیم کی ڈوبتی ناؤ کو سنبھالتے ہیں اور لیڈ فرام دا فرنٹ کی مثال بننا شروع ہوتے ہیں۔ یکدم 286 پر 9 کھلاڑی آؤٹ ہو جاتے ہیں اور 357 کا ہدف ابھی بھی باقی ہے۔ اب بین سٹوک کا ساتھ دینے کے لیے جیک لیچ تھے، جن کا جیک لگے گا یا نہیں لگے گا یہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ جیک لیچ جن کا ٹیسٹ میں ہائیسٹ سکور 92 تھا، وہ بین سٹوک کا ساتھ تو دے رہے تھے، لیکن جب بین سٹوک نے یہ دیکھا کہ یہ ایک مستند بلے باز نہیں ہے، 2+2 جواب بین سٹوک کے سامنے آیا تو اس نے خود 5 گیندیں کھیل کے چھٹی پہ سنگل لینا شروع کر دیا اور سٹرائک ہمیشہ اپنے پاس رکھا۔ اس دوران ہر سٹروک کے ساتھ بین سٹوک کے اعتماد میں اضافہ ہو رہا تھا۔ گیند بلے سے لگ کر نہ صرف تماشائیوں کے بیچ جا رہی تھی بلکہ آسٹریلین کھلاڑیوں کے اور آسٹریلین تماشائیوں کے دلوں پر ضرب بھی لگ رہی تھی، کیونکہ ایک جیتا ہوا میچ تھا۔ وہ اپنے تئیں یہ میچ جیت چکے تھے، لیکن ان کی اور فتح کے درمیان بین سٹوک کھڑا تھا۔ فتح آسٹریلیا سے دور ہو رہی تھی، تماشائی میدان میں چلا رہے تھے، کمنٹیٹر چلا رہے تھے، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فتح دور سے دور تر ہوتی جا رہی تھی اور انگلینڈ کو گلے لگانے کے لیے بےتاب تھی۔ اس دوران بین سٹوک کی پٹاری سے ہر قسم کی شاٹ نکلی، فاسٹ بالر ہو یا سپن بالر، کسی کو ریورس سویپ، کسی کو سویپ، کسی کو قدموں کا استعمال کرتے ہوئے گیند کو باؤنڈری میں پہنچانے والی حرکت اور کسی کو زمینی راستے سے گیند باؤنڈری لائن تک پہنچانا۔ اس دن سٹوک کے عتاب سے کوئی نہیں بچ سکا، سٹوک کے غصے سے کوئی نہیں بچ سکا۔ بالآخر سٹوکس نے ایک شاندار سٹروک کھیلا اور آسٹریلیا یہ میچ ہار گیا۔ انگلینڈ ہارا ہوا میچ جیت گیا بین سٹوک کی بدولت، اور پھر یہی بین سٹوک 2019 کے ورلڈ کپ میں اپنی ٹیم کو ورلڈ چیمپئن بنواتے ہیں، اور پھر یہی بین سٹوک، ہم پاکستانی کیسے بھول سکتے ہیں 2022 کے ورلڈ کپ میں جب پاکستان حاوی ہو چکا تھا میچ پر، 138 کے کم ترین سکور پر آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان نے ایک موقع پر میچ میں اپنی گرفت مضبوط کر لی تھی، لیکن ورلڈ کپ اور پاکستان کے بیچ پھر بین سٹوک آ گیا اور پاکستان سے نہ صرف ورلڈ کپ ٹرافی چھین لی بلکہ پاکستان مسلسل دوسری بار ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچنے کے بعد ورلڈ کپ ٹرافی نہ اٹھا سکا۔ آج اسی عظیم کھلاڑی کی برتھ ڈے ہے۔ یہ وہ عظیم کھلاڑی ہے جس نے کرکٹ کو نئی پہچان دی، جس نے دنیا کو کر دکھایا، جس نے دنیا کو ثابت کر دکھایا کہ آل راؤنڈر کسے کہتے ہیں، جو گیند کے ساتھ بھی بلے کے ساتھ بھی 2 دھاری تلوار بن کر ٹیم کا حصہ بنتے ہیں، جو ٹیم کی کامیابیوں کا حصہ بنتے ہیں، جو ٹیم کو کامیابیوں کی نئی منزل تک پہنچاتے ہیں۔